السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، میری ماں و بہنوں، آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے بزرگ جن کو دنیا سید احمد اجملی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ یوں تو بظاہر میں نے ماتھے کی آنکھوں سے حضرت کی زیارت نہیں کی ہے، مگر خواب میں ضرور حضرت کی زیارت ہوئی ہے۔ میرے پیٹ میں اکثر درد ہوتا تھا، ڈاکٹروں کو دکھانے پر پتہ چلا کہ پتھر ہے۔ ایک روز میں اسی طرح رات کو سویا، آدھی رات کے بعد حضرت سید احمد اجملی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ حضرت نے کہا، بیٹے مجھے نعت سناؤ۔ میں کافی دیر تک سوچتا رہا کہ حضرت کی بارگاہ میں کون سا کلام پیش کروں۔ پھر دل میں القاء ہوا کہ بزرگان دین کی محفل میں اللہ والوں کا کلام پیش کرنا چاہیے۔ میں نے شروع کیا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا۔ اور میں نے مکمل کلام پیش کیا۔ حضرت مکمل کلام سننے کے بعد مجھے سینے سے لگا لیے، پھر میری آنکھیں کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد مجھے پیشاب کا احساس ہوا۔ میں استنجا کرنے کے لیے جب گیا تو ایک بڑا سا پتھر لگ بھگ 6 یا 7 mm کا پیشاب کے راستے سے باہر نکلا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنا بڑا پتھر نکلا کیسے؟ پھر یہ سوچ کر دل کو اطمینان کر لیا کہ بزرگان دین کی وہ باتیں جو عقل کو حیران کر دے اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ ایسے واقعات تو بہت ہیں کہ آپ کے مریدوں کو جہاں کوئی پریشانی ہوتی آپ ان کے سامنے پہنچ جاتے اور ان کو مصیبتوں سے بچا لیتے، حالانکہ آپ اس وقت اپنے جسم کے ساتھ اپنے آستانہ پر جلوہ افروز ہوتے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ آپ سے مراد حضرت سید احمد اجملی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے صبر و استقامت کے ساتھ اس کی گفتگو سنی، سماعت کی، کچھ بھی ارشاد نہ فرمایا۔ کچھ دنوں کے بعد اس شخص کو قہر خداوندی نے آ پکڑا، اللہ کا عذاب نازل ہوا اور اس کے منہ سے خون گرنے لگا۔ ساتھ ہی اس کے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ رونما ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ ایک ولی کی بارگاہ میں گستاخی کرنے کی یہ سزا ہے، چنانچہ آپ کے قدموں پر گر پڑا اور معافی مانگی۔ آپ نے اس کو معاف کر دیا، اور نہ صرف یہ معاف کر دیا بلکہ ایسی نگاہ کرم ڈالی کہ اس کی عادتیں ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی، وہ صوم و صلات کا پابند ہو گیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ گالیاں سن کے بھی سرکار دعا دیتے تھے، بیٹھنے کے لیے بستر بھی بچھا دیتے تھے۔ یہ سید احمد اجملی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ آل رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولادوں میں سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کو بد دعا نہیں دیتے، بلکہ کوئی گستاخی بھی کرتا تو یہ معاف کر دیتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ریڈیو سے چاند کے ہو جانے کا اعلان ہو رہا تھا اور صبح عید کی نماز ادا کرنی تھی۔ آپ نے ریڈیو کی خبر پر عید کی نماز پڑھانے سے انکار فرما دیا۔ ریڈیو کی خبر پر عید کی نماز پڑھانے سے آپ نے انکار فرما دیا۔ ہر جگہ کچھ شرپسند ہوتے ہیں، چند شرپسندوں نے، ضدی قسم کے لوگوں نے نماز کا اہتمام کیا اور نماز ادا کی، مگر اکثریت نے
ان شر پسندوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ شام ہوتے ہوتے جن شر پسندوں نے نماز پڑھی تھی سب کی آنکھیں سرخ ہو کر پھول گئیں اور شدید درد کا احساس ہوا۔ اب ان کو احساس ہوا کہ ایک ولی کامل اور قطب وقت کی بات نہ ماننے کی یہ سزا ملی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ان کے گھر والے حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے لیے معافی کے لیے درخواست کی۔ آپ نے سب کو معاف فرما دیا۔ آنکھیں دیکھتے دیکھتے ہی درست ہو گئی۔ ایک اور واقعہ ہے کہ آپ اپنے مرید کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہ مرید بہت غریب تھا، اس نے صرف حضرت کے طعام کا انتظام کیا تھا، صرف ایک آدمی کا۔ تقریباً 15-20 افراد آپ کے ساتھ ہو لیے، اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ والے جب ساتھ چلتے ہیں تو تنہا نہیں، سینکڑوں ہزاروں چاہنے والے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت کے ساتھ بھی لگ بھگ 15-20 کی تعداد میں لوگ پہنچے تھے۔ آپ نے نماز سے فارغ ہو کر صاحب خانہ سے طعام طلب فرمایا، کھانا طلب فرمایا۔ صاحب خانہ شش و پنج میں پڑ گئے، حیران رہ گئے، میں نے تو صرف ایک آدمی کی دعوت دی تھی، یہاں تو 15 سے 20 کی تعداد میں آ گئے ہیں، اب میں کیا کروں؟ آپ نے محسوس کیا اور اپنا رومال عطا فرمایا اور فرمایا کھانے کی پتیلیوں پر اسے ڈھانپ دیجئے اور کھانا نکال کر لے آئیے۔ ان کا بیان تھا کہ سب نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا اور ہمارے گھر کے افراد نے بھی کھانا کھایا اور کچھ کھانا باقی بھی رہ گیا۔ یہ کرامت ہے حضرت سید احمد اجملی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ غازی پور کے علاقے میں جس گاؤں میں آپ مقیم ہوتے تھے، جہاں آپ قیام فرماتے تھے، وہاں ایک اور بھی مرشد تشریف لاتے تھے، دوسری جگہ کے پیر صاحب آتے تھے۔ حضرت کا معمول تھا کہ بڑے سے بڑے اور طویل سے طویل راستے پیدل طے کیا کرتے تھے۔ اتنی عاجزی تھی، اتنی انکساری تھی، کبھی گھوڑے یا پالکی پر سواری نہ کرتے، سوار نہ ہوتے تھے۔ ان مرشد کے مریدوں نے حضرت کے مریدوں پر تانا دیا کہ میرے پیر تو اتنے عظیم الشان ہیں، شاندار ہیں کہ پالکی پر چڑھ کر آتے ہیں اور تمہارے پیر تو پیدل آتے ہیں۔ مریدوں نے حضرت سے پالکی پر آنے کا اصرار کیا اور پالکی کا انتظام فرما دیا، لیکن آپ نے قطعاً منع فرما دیا۔ ان لوگوں نے کہا فلاں لوگوں کے پیر پالکی پر آتے ہیں، وہ لوگ ہم لوگوں کو تانے دیتے ہیں۔ آپ کی زبان پاک سے بے ساختہ نکل گیا، بیٹے وہ بھی پیدل آئیں گے۔ کیا فرمایا؟ بیٹے وہ بھی پیدل آئیں گے۔ چند دنوں کے بعد انہی پیر صاحب کی اس گاؤں میں آمد ہوئی، پالکی گئی۔ پیر صاحب جب پالکی پر بیٹھے، کہاروں نے پالکی اٹھائی، فوراً بانس ٹوٹ گیا۔ دوسری پالکی منگوائی گئی، اس کا بھی وہی حشر ہوا۔ پیر صاحب سمجھ گئے، وہ بھی صاحب کشف تھے۔ انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ان کے مریدوں نے سید میاں کے مریدوں کو تانے دیے ہیں، احمد اجملی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کو تانے دیے ہیں۔ وہ پیر صاحب بہت خفا ہوئے اور ارشاد فرمایا تم لوگوں نے ایک ولی کامل اور قطب وقت کے بارے میں ایسی بات کہی ہے، اب اگر 1000 پالکیاں بھی آئیں گی تو ٹوٹیں گی، اب میں بھی پیدل ہی چلوں گا۔ چنانچہ وہ پیدل ہی تشریف لائے۔ اتفاق سے حضرت سجادہ نشین علیہ رحمہ وہی تشریف فرما تھے، یعنی سید احمد اجملی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہی تشریف فرما تھے۔ پیر صاحب ان کی بارگاہ میں تشریف لائے اور اپنے مریدین کے لیے کیے پر معافی کے طلبگار ہوئے۔ آپ نے کمال محبت سے سب کو معاف فرما دیا۔ ایسی بہت ساری کرامتیں ہیں۔ اگر میں مکمل کرامتوں کو آپ کے سامنے بیان کروں تو آڈیو اور ویڈیو
بالکل لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بالکل اختصار اور مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ چند باتیں تھیں، اور آپ بھی اپنے پیر و مرشد سلسلے جنیدی اجملیہ کے تمام بزرگان سے سچی محبت کریں۔ لوگوں، عبادت و ریاضت کے ذریعے آدمی ولی تو ہو سکتا ہے، نفس کشی اور مجاہدہ کے ذریعے ولایت کے مقام کو انسان حاصل تو کر سکتا ہے، مگر کوئی سید نہیں ہو سکتا، کوئی آل رسول نہیں ہو سکتا۔ سید آل رسول کے رگ رگ میں جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے، وہ ایک قطرہ خون ولی کی ولایت پہ بھاری ہے، قطب کی قطبیت پہ بھاری ہے، غوث کی غوثیت پہ بھاری ہے۔ اللہ والوں سے سچی محبت کریے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان اللہ والوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مریدوں کے پچھلے گناہوں کو معاف کرے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔